کہ وہ جو میں نے کہا تھا کہ یہاں پہ سورۃ العصر کی تیسری چیز جو ہے وہ انڈرسٹوڈ ہے. سورۃ العصر میں ایمان کی بات آئی، ایمان یہاں آ گیا، 5 ایمانیات کا ذکر آ گیا. سورۃ العصر میں عمل صالح کا معاملہ آیا، یہاں پر اس کے مختلف شعبے، خدمت خلق، انسانی ہمدردی، عبادات، نماز اور زکوٰۃ، ایفاء عہد، تمام جو بین الانسانی معاملات ہیں، تعلقات ہیں، ان کی اسٹریم لائننگ. اسی طریقے سے صبر، تو صبر کی 3 چیزیں یہاں آ گئی، صابرین فی الباساء والضراء وحین الباس. لیکن یہاں پر وہ تواصوا بالحق کے ضمن میں اصطلاح لفظاً کوئی شے یہاں مذکور نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ امپلائڈ ہے. کیوں؟ اس سوال کا جواب کیا ہے؟ دیکھیے، جو پورا خاکہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، یہ ایک پوری شخصیت ہے، پورا حیولہ ہے، پورا ایک کریکٹر ہے انسانی جو ہمارے سامنے آ رہا ہے. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. ایسے لوگوں کی جنگ کس مقصد کے لیے ہو سکتی ہے؟ کیا ایسے لوگ صرف دنیاوی مفادات کے لیے جنگ کریں گے؟ ایک پورا کردار ہے، اس میں کوئی چیز فٹ نہیں بیٹھ رہی. اس کے اندر ظلم، تعدی، لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. ایسے لوگ زمین کے اندر اپنا اقتدار، اپنی حکومت، اور اس کے لیے فساد، اور اس کے لیے جنگ، اور اس کے لیے خوریزی، ان کے اس پورے نقشے میں فٹ نہیں بیٹھتی. لہذا ان کی یہ جنگ اور ان پر جو آزمائشیں آئیں گی بھوک کی اور تکلیف کی، کس لیے؟ یہ احقاق حق کے لیے، تواصی بالحق کے لیے، حق کا بول بالا کرنے کے لیے، اقامت دین کی جد و جہد کے لیے. اس لیے کہ سب سے بڑا حق کیا ہے؟ یہ زمین اللہ کی ہے اور اس پر اسی کا حکم چلنا چاہیے. یہ ہے سب سے بڑا حق. میں نے عرض کیا تھا سب سے چھوٹا حق یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچے گلی میں کھیل رہے ہیں اور آپ ان سے کہیں کہ بیٹے یہ جگہ نہیں ہے کھیلنے کی، میدان میں جا کر کھیلو. تمہاری گیند سے یا تمہاری گلی سے کسی گاڑی کا شیشہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر بھی ریزنٹمنٹ ثابت آئے گی. بچے جو ہیں شاید آپ کو اپنی عزت سلامت لے کر وہاں سے جانا جو ہے وہ نصیب نہ ہو. اسی طریقے سب سے بڑا خیر کیا ہے؟ یہ زمین اللہ کی ہے. ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے، یہاں اس کا حکم چلنا چاہیے. جیسے کہ عیسائیوں کی جو لارڈز پریئر ہے اس میں الفاظ ہیں بڑے خوبصورت. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heavens. اے رب تیری حکومت، تیری بادشاہت زمین میں قائم ہو جائے، اور اے رب تیری مرضی جیسے آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے. سورج تیرے حکم کا تابع ہے اور چاند تیرے حکم کا تابع ہے. اے پروردگار اسی طریقے سے زمین پر بھی تیرا ہی حکم چلے. یہ ہے سب سے بڑا حق. اس حق کے لیے میدان میں آنا. اور ظاہر بات ہے کہ جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی تو ایک نقشہ موجود بالفعل تھا. محمد الرسول اللہ والذین معہ ان وادیوں میں سے گزر چکے تھے. ایمان کے مراحل انہوں نے طے کیے. انسانی ہمدردی کے کتنے بڑے بڑے مظاہر سامنے آئے. حضرت ابوبکر کا ذکر ہو چکا ہے ایک جنگ کے موقع پر، اور غالباً یہ غزوہ احد کی بات ہے، کیونکہ بہت سے مسلمان شہید بھی ہوئے تھے، بہت سے زخمی بھی تھے. بعد میں کوئی پانی پلانے والا آیا، العطش العطش. معلوم ہوتا ہے کہ جب جسم میں سے خون زیادہ نکل جائے زخموں سے تو پیاس شدید ہو جاتی، پانی کی کمی جسم میں ہوتی ہے. العطش العطش. تو ایک کے پاس وہ ایک پیالہ لایا گیا، منہ سے لگایا گیا کہ برابر میں ذرا آواز آئی العطش العطش. تو اس نے کہا اچھا پہلے میرے بھائی کو پلاؤ پھر میں پی لوں گا. وہاں لے کر گئے تو اس کے قریب سے کہیں اور سے آواز آ گئی العطش. اس نے کہا پہلے میرے اس بھائی کو پلاؤ پھر میں پی لوں گا. وہاں جب پہنچا ہے پانی لے کر، جو شخص بھی لے کر گیا تھا ان کا دم نکل گیا. واپس آئے تو ان کی بھی روح پرواز کر چکی. واپس آئے تو پہلے کا بھی انتقال ہو چکا. یہ انسانی ہمدردی. موت کے وقت بھی یہ کیفیت، یہ ایثار. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا. یہ سارے مراحل طے کر چکے تھے صحابہ کرام، اور لوگوں کے سامنے نقشے موجود تھے، اور ان کا ایفاء عہد یہ سب ان کے سامنے موجود تھا. اب یہ لوگ تھے کہ جو جنگیں بھی کر رہے تھے، قتال کر رہے تھے، جانیں دے رہے تھے،
یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ کی راہ میں قتال کر رہے ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں، قتل کرتے بھی ہیں۔ تو یہاں پر گویا کہ یہ خود بخود اس ماحول کے حوالے سے بھی یہاں جو درمیان میں ایک خلا ہے وہ پر ہوتا ہے، اور دوسرے اس دلیل سے کہ یہ جنگ ظاہر بات ہے، دنیا میں کبھی بھی کسی نے اس کو اچھی بات تو نہیں کہا، لیکن یہ کہ یہ جب خیر کے لیے ہو، بھلائی کے لیے ہو، تواصی بالحق کے لیے ہو، احقاق حق کے لیے ہو، ابطال باطل کے لیے ہو، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہو، اقامت دین کی جد و جہد کے لیے ہو، تو یہ کہ والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی ہیں وہ لوگ کہ جو راست باز ہیں، سچے ہیں، یعنی نیکی کا دعویٰ تو سبھی کر رہے ہیں، وہ جسم فروش عورتیں بھی کہ جو تازیوں کے ساتھ چلتی ہیں کالے کپڑے پہن کر، یا جو دھمال کھیلتی ہیں جا کر عرسوں میں، وہ بھی سمجھتی ہیں کہ ہم بڑا نیکی کا کام کر رہی ہیں، اور جیب کترے بھی نیکی کا کام کرتے ہیں، ڈاکو بھی کرتے ہیں، چور بھی کرتے ہیں، یہ بستہ الف بستہ بے کے لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن اصل نیکی کس کی ہے؟ ایک مذہبی طبقے کی نیکی بھی ہے، ریچولز ہیں، رسومات ہیں، ظواہر ہیں، مظاہر ہیں، اندر سے کھوکھلے ہیں، جس کی کہ حضرت مسیح نے بہترین تشبیہ دی تھی یہود کے علماء کے لیے کہ تمہارا حال ان قبروں کے مانند ہے جن کے اوپر سفیدی کی ہوئی ہے، بہت اچھے، چادر بھی پڑی ہوئی ہے، لیکن اندر ان کے گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تمہارے باطن میں تعفن ہے، مال کی محبت، دنیا کی محبت، جاہ کی محبت، دنیاوی اقتدار کی محبت، اس نے تمہیں اندھا کر دیا، اتنا اندھا کہ اللہ تعالیٰ کے عظیم ترین معجزے جو عطا کیے اللہ نے حضرت مسیح کو، ان کو بھی نہ دیکھ پائے، اللہ کے ایک عظیم رسول کو نہ پہچان پائے، اللہ کے ایک عظیم رسول کو کہہ دیا گیا ولد الزنا ہے، یہ معاذ اللہ صبح معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد، مرتد ہے، جادوگر ہے، کافر ہے، واجب القتل ہے، سولی پر چڑھا دیا جائے۔ یہ مذہبی طبقہ تھا جس نے یہ کام کیا، اور ایک طبقہ ہمارے ہاں وہ لبرل، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، وہ کہتے ہیں بھائی سچ بولنا چاہیے، کام اپنا کرنا چاہیے، وعدہ پورا کر، باقی یہ نماز روزہ جو ہے یہ تو انفرادی معاملہ ہے، یہ انسان کا اور اللہ کا اپنا درمیانی معاملہ ہے۔ ان تمام چیزوں کو جس طریقے سے اس آیت میں جمع کر دیا گیا، اور ہر شے اپنی جگہ پر فٹ، نماز اور روزے کو درمیان میں تو لائے، نمبر ایک پر نہیں لائے، نمبر ایک پر وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، اور اس سے بھی پہلے اصل ایمان، موٹیویشن کیا ہے تمہارا؟ اب دیکھیے ہماری مجبوری کیا ہے، ہم انسانوں کی مجبوریاں ہیں دو، ایک تو یہ کہ ہم اعمال کے ظاہر پر حکم لگاتے ہیں، ہمیں باطنی تو نظر نہیں آتا، ہم کسی کا دل نہیں دیکھ سکتے، ہمیں نہیں معلوم اس کی نیت کیا ہے، اور کسی کی نیت پر بلا سبب شک کرنا، شبہ کرنا، اس کی ہمیں اجازت نہیں، لہذا ہم تو کہہ دیں گے یہ نیکی ہے، یہ نیکی کا کام ہے، ہم اس کی باطنی جو ہے، اس کا اصل پس منظر کیا ہے، اس کی اصل جذبہ محرکہ کیا، ہم نہیں جان سکتے۔ دوسرا معاملہ کیا ہے، ایک ہی شخص کے ہم کچھ اعمال کو کہتے ہیں یہ کام تو اس نے بڑے نیکی کی ہیں، یہ کام اس کے بڑے برے ہیں، یہ بھی در حقیقت ہماری محدودیت ہے۔ حقیقت کے اعتبار سے انسانی شخصیت جو ہے ایک حیاتیاتی اکائی ہے۔ دیکھیے اگر آم کا درخت ہے تو آم لگے گا، اس میں نیمبو کیسے لگ جائے گا؟ آم لگے گا، نیم کی نمولی کیسے لگ جائے گی؟ اگر آپ ایک درخت میں دیکھتے ہیں کہ آم بھی لگا ہوا، نمولی بھی لگی ہوئی ہے، وہ کڑوی کسیلی نمولی بھی لگی ہوئی ہے اور میٹھا آم بھی لگا، آپ کیا کہیں گے؟ کیسے انہونی سی بات ہے یہ؟ تو شخصیت تو ایک وحدت ہے، یا اس کے اندر خیر ہے یا شر ہے، شر ہے تو شر ہی ظاہر ہوگا، چاہے اس شر نے اوپر کوٹنگ لے لی ہو خیر کی، بظاہر نیکی کا ایک عمل کر رہا ہے، لیکن اس درخت کا، اس کی جڑ سے جو شر کی غذا اسے مل رہی ہے، اس اعتبار سے اس عمل کے اندر شر ہے، خیر نہیں ہے، چاہے ظاہری اعتبار سے خیر نظر آ رہا ہو۔ اسی طریقے سے جو شخص نیک ہے، اس کے عمل میں نیکی ہی نظر آئے گی، برائی نہیں ہوگی۔ البتہ اس میں ایک استثناء ہے، جو حقیقتاً نیک ہے، جو اس پیمانے پر پورا اتر رہا ہے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، جو شخص اس پر پورا اتر رہا ہے، اس سے بھی کبھی
وقتی حالات کے تحت، وقتی اثرات کے تحت کوئی غلط کام سرزد ہو سکتا ہے. یہ نہ سمجھیے کہ اس سے کبھی بھی کوئی برائی جو ہے اس کا ظہور نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا ہے، لیکن فوراً توبہ کرے گا. اگر اس کے اندر نیکی ہے، وہ کسی بدی کو مستقل طور پر اپنی زندگی میں اپنے کردار کے اندر جگہ نہیں دے سکتا. اس کو آپ 2 اور 2 4 کی طرح جان لیجیے. وقتی آلات ہیں، وقتی اثرات پڑ گئے ہیں، یا جذبات کا کوئی طوفان امڈ آیا ہے وقتی طور پر، اور اس میں جو ہے آدمی سے کوئی غلط حرکت سرزد ہو گئی ہے، لیکن اگر نیک ہے اندر سے فی الواقع فوراً توبہ کرے گا. جیسے کہ سورہ نساء کی آیت مبارکہ، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لازم کر لی ہے ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا کہ جو غلطی سے یا حالات کے دباؤ میں، جہالت میں، نادانی میں کوئی غلط کام کر بیٹھتے ہیں لیکن فوراً توبہ کرتے ہیں. تو یہ فوری توبہ ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ بدی اور نیکی کا امتزاج مستقل طور پر ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف نماز، روزہ، یہ سارا کچھ بھی ہو رہا ہے، دوسری طرف سودی کاروبار مستقل طور پر اپنے دھندے میں شامل ہے. یہ نہیں. یہ اگر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی نہیں ہے. اصل میں یہ اندر اندھیرا ہی ہے، روشنی نہیں ہے، اندر تاریکی ہے، اندر کوئی نور نہیں ہے. یہ صرف ظاہر کے کچھ اوپر جو ہے لبادے اوڑھ لیے گئے ہیں، ان کی حقیقت کوئی نہیں. آخری بات اس آیت کی، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. یہ سمجھیے بونس ہے اس آیت کا کہ تم نے نیکی کی اصل حقیقت کو اگر سمجھ لیا تو ساتھ ہی یہ نوٹ کر لو، یہی لوگ متقی ہیں. تمہارا تقویٰ کا تصور بھی کچھ اور ہی ہے. ایک ظاہری وضع قطع ہے، شکل و صورت ایک طرح کی بنا لی ہے، لباس ایک طرح کا پہن لیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں بڑا متقی انسان ہے. یہ ظاہر کے ساتھ، ظواہر کے ساتھ، وہی ہماری مجبوری. ہم دل کے اندر جھانک کر نہیں دیکھ سکتے، لیکن حقیقت میں متقی وہ ہوگا جو اس پورے نقشے پر پورا اتر رہا ہو، جس کی پوری شخصیت جو ہے اس کے اندر یہ رنگ بھرا ہوا ہو، وہ ہے متقی. جیسے کہ حضور نے ایک مرتبہ 3 دفعہ اپنے قلب مبارک کی طرف، سینہ مبارک کی طرف اپنے دست مبارک سے اشارہ کیا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا. تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے. تقویٰ دل میں ہوتا ہے، دل میں ایمان ہوتا ہے. ایمان اور تقویٰ یہ گویا کہ ہم معنی اور مترادف باتیں ہو گئی. اگر اللہ پر ایمان ہے تو اللہ کی معصیت سے بچنے کی کوشش کریں گے کہ نہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے کہ نہیں؟ لہذا اصل تقویٰ یہاں ہے. اور جب یہ اندر ہے تو پھر پورے وجود کو یہ ایک خاص رنگ میں رنگ دے گا، اور وہ پوری شخصیت انسان کی اس آیہ بر میں ہمارے سامنے آ گئی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.